السلام علیکم، کیسے ہے دوستو؟ ارشاد بٹی مان رہا ہے کہ یہ جو محسن نقوی نے بیان دیا ہے یہ محسن نقوی نے نہیں دیا ہے، کسی اور نے محسن نقوی سے کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، کیونکہ محسن نقوی کا تعلق طاقتور لوگوں سے ہے اور شہباز شریف کا تعلق کمزور لوگوں سے ہیں۔ وہ کمزور طبقے میں ہیں اور جو محسن نقوی صاحب ہے وہ طاقتور طبقے میں ہیں۔ اصل وزیر اعظم تو محسن نقوی ہی ہے، فیصلے تو وہ کرتے ہیں، لیکن وہ پس پردہ ہوتا ہے اور جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جو ہمارے باتوں کا شکار ہوتے ہیں، جو نشانہ بنتے ہیں، وہ شہباز شریف سر ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ارشاد بٹی نے جو کہا ہے کہ محسن نقوی اصل پلیئر ہے، یا اصل پلیئر جو ہے ان کا ساتھی ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ صرف اشاروں پہ ناچنے والا ہے؟ بے ادبی معاف، لیکن وہ ارشاد بٹی کے جو باتیں ہیں ان سے یہی لگتا ہے۔ اور دوسری بات، ارشاد بٹی سمجھ رہا ہے کہ صوبے بننی چاہیے، کم از کم 34 صوبے بننی چاہیے، ہر ڈویژن کو صوبے میں کنورٹ کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان کو تقسیم کر کے اس سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لسانی طور پر جو یہ صوبے بنے ہیں یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصانی ہے؟ یہ بہت اہم موضوع ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے رائے کامنٹ کریں، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک یہ صوبے بننی چاہیے یا نہیں۔ شکریہ۔ بھٹی صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں، آپ دارالحکومت میں بھی بیٹھے ہیں، مختلف سیاسی رہنماؤں سے اور طاقتور حلقوں سے بھی آپ کے رابطے ہوتے ہیں، تو سنگن کیا ہے اس وقت؟ جنرل سینس کیا ہے؟ پیپلز پارٹی تو کھل کر سامنے آ گئی ہے، نون لیگ والے کیا سوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کیا رائے رکھتی ہے صوبوں کے معاملے کے اوپر، اور کیا یہ جو آراء ہیں ان میں تضاد ہے اور وہ پھر وفاق کا اتحاد بھی متاثر کر سکتے ہیں؟ میڈم شیخ، اس وقت جو صورتحال ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف محسن نقوی صاحب کی تقریر نہیں ہے، یہ محسن نقوی صاحب کی اپنی ذاتی رائے کے صرف اپنی ذاتی رائے بھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارا کام ہو چکا ہے اور بہت سارا کام آگے ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک اکنامک سمٹ سے محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آج سیاسی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس پہ بہت زیادہ ہوم ورک ہو چکا ہے، بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اور اس طرف بات آگے بڑھے گی۔ اور نظام خراب ہونے کا یا فیل ہونے کا سیدھا مطلب ہے میڈم شیخ کہ پیپلز پارٹی فیل ہو گئی، نون لیگ فیل ہو گئی، دونوں مل کر فیل ہو گئے، اور نئے محسن نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں نئے چہروں کو دعوت دی اور کہا کہ جمہوریت کی کئی اور شکلیں بھی ہیں۔ اب وہ شکلیں کون سی ہیں؟ ایک ترکیہ ماڈل بھی ہے ہمارے پاس، با اختیار صدر، کم اختیارات کے ساتھ وزیر اعظم، قومی حکومت بھی ہے ہمارے ہاں، اور ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے اس معاملے کو لے کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی سیٹ اپ ہو اور مزید نئے صوبے بنے، لیکن نئے صوبوں کی طرف بات آگے بڑھے گی۔ وقتی طور پر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ رکے گی، اگر وقتی طور پر رک بھی گئی تو اس طرف بات جائے گی، کیونکہ میں ذاتی رائے تو اس پر دے چکا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ فوراً کریں۔ بحیثیت بوڑھا کاکروچ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کاکروچ بہت تنگ ہیں اور بہت متنفر ہیں بہت ساری چیزوں سے، اور میں تو کہہ چکا ہوں کہ زیادہ نہیں تو 33 صوبے تو ضرور بنائیں، ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں۔ تو اس پر فوج کا رد عمل آ چکا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے، لیکن جب آپ کی آبادی 4 گنا بڑھ گئی ہے اور صوبے وہی 4 ہیں، اور جب نیشنل ایکشن پلان بھی آپ جو ساروں کا مشترکہ یا متحدہ یا متفقہ پلان ہے اس پر بھی آپ عمل نہیں کر پا رہے، اور جب مسائل حل نہیں ہو رہے، اور تو پھر گڈ گورننس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، اچھی حکمرانی کے لیے ریسیٹ کی ضرورت ہے تو اسے ہو جانا چاہیے، اور قومی سلامتی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے۔ یہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا قومی سلامتی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے، تو مطلب گڈ گورننس نہیں ہو رہی۔ مراد علی شاہ جیسے آپ نے کہا کہ محسن نقوی کی تجویز گھسی پٹی ہے، قبول نہیں، بات آگے نہ بڑھائیں تو اچھا ہے۔ کیوں بھائی بات گھسی پٹی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ بھائی گھسا پٹا تو یہ نظام ہے، یہ نظام گھس گیا ہے، پٹ گیا ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا اب،
آپ لوگوں کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا. آپ عوام سے, آپ سیاستدان ہیں, میں حیران ہوں کہ عوام سے اتنے کٹے ہوئے ہیں, اور بات آگے کیوں نہ بڑھائیں. بات تو ہر معاملے پہ ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے یہ صوبے بننے چاہیے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اور اس پر بحث ہونی چاہیے, ہر فورم پر ہونی چاہیے. اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ سیاسی عمل سے آگے بڑھے گا. اور میڈم شیخ, میں تو اسلام آباد میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ چونکہ اس میں پہلے یہ ہے کہ صوبوں میں پہلے جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہیں اس کی پہلے صوبائی اسمبلی 2/3 میجارٹی سے یہ قرارداد پاس کرے گی یا بل پاس کرے گی, پھر آئے گا قومی اسمبلی میں وہاں 2/3 میجارٹی, پھر آئے گا سینٹ میں. تو میں تو یہ بھی سن رہا ہوں کہ یہ صوبوں سے اختیار لینا چاہیے, جیسے بھارت میں ہے کہ ان کی قومی اسمبلی یا ان کی جو لوک سبھا یا راجیہ سبھا ہے وہ سارا کوئی کرتی ہے. تو اسی طرح یہ اختیار اوپر ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ابھی ریفرینڈم اور یہ ابھی بعد کی باتیں ہیں, اس پر بات تو ہو رہی ہے لیکن ابھی کوئی حتمی چیز سامنے نہیں. ایک قانونی ڈیبیٹ بھی اس کے اندر ہے کہ کیسے ہوگا, کیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, آئین کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے. بھٹی صاحب ہمیں اوور آل سینس دیں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہے کہ اس کا مراد, اس کا مطلب موجودہ حکومت کے لیے کیا ہے, پھر کیا یہ حکومت جانے والی ہے؟ پلیز جلدی اسی پہ آتا ہوں. نہیں, حکومت جانے والی نہیں ہے, لیکن یہ جس طرح کا رد عمل آیا ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ سسٹین کرے گا. یہ رد عمل اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اب مسلم لیگ کا رد عمل بھی آ گیا ہے ایک طرح سے. رانا سناز صاحب نے فرمایا کہ ایک برخوردار زرداری صاحب نے فرمایا یہ نظام فیل ہو چکا, گر چکا, خراب ہو چکا. تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا, اب تمہیں لگا سسٹم خراب ہو گیا, محسن نقوی کو نظام خراب یا برباد نظر آ رہا ہے. اور مزے کی بات سنیں کہ ایک پولیٹیکل حلقے سے سوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہے کہ استعفیٰ دو محسن نقوی یا محسن نقوی سے استعفیٰ لیا جائے. اب مجھے رانا صاحب جیسے پرانے سیاستدان, عقل مند سیاستدان سے میں حیران ہوں کہ انہوں نے لاجک کیا دی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اسی نظام میں 30 سال کی ترقی جو ہے وہ 3.5 سال میں کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نظام میں نہیں کی, لیکن میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے واقعی محنت سے یہ ترقی کی ہے. تو بھائی ایشو ہی یہ ہے کہ یہ نظام طبقہ اشرافیہ کو, ایلیٹ کو کر رہا ہے, سرو کر رہا ہے, عام آدمی کو نہیں کر رہا. کون سا عام آدمی نیچے سے اٹھا ہے, پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کی جگہ پر پہنچ گیا ہے؟ کون سا نیچے کوئی بندہ اٹھے اور مسلم لیگ میں آئے اور نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کی سیٹ پہ پہنچ جائے؟ تو یہی تو اس نظام کی خرابی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم شیخ کہ ارشاد بٹی صاحب تو بات کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنے رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ ارشاد بٹی کے باتوں سے مطمئن ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر صوبے بننی چاہیے, پاکستان کے اندر اور تقسیم ہونی چاہیے, ٹرکی ماڈل یا کسی اور رشین یا امریکن ماڈل جو ہے وہ جو کہہ رہی ہے محسن نقوی کی جمہوریت کے اور بھی بہت طریقے ہیں, تو وہ کس طریقے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ٹرکی والا نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں یا امریکن یا رشین یا چائنیز؟ اگر چائنیز نظام آئیں گے, مطلب کمیونزم تو نہیں, لیکن جو ان کے جو پارٹی کا جو نظام ہے وہ تو بہت سخت ہے. وہ تو ڈکٹیٹر تو بہت اچھے ہوتے ہیں. ڈکٹیٹر مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں آزادی رائے بالکل اور کسی کو حاصل تھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے رشین یا چائنیز ماڈل پاکستان میں آیا یا ٹرکی ماڈل, ٹرکی میں بھی آپ کو آزاد رائے کا اتنا حق اب حاصل نہیں ہے جب طیب اردوغان سے پہلے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے جو بچے کچھ نکات ہیں یہ بچ جائیں گے؟ کیا یہ جمہوریت ہے یا ایک ڈکٹیٹر بننے کی راہ ہے؟ محسن نقوی کے جمہوریت کس طرح ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کس طرح کے جمہوریت کے فارمولے ہے؟ آپ کامنٹ میں بتائیے. وہ خود جمہور آدمی نہیں ہے, وہ کسی اور کے بیساکھیوں سے آیا ہے, تو وہ کیوں جمہوریت لائیں گے؟ وہ کیوں جمہوریت کی بات کر رہی ہے؟ کامنٹ میں بتائیے. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ پارٹیاں اس حق میں نہیں ہیں, اور پی ٹی آئی کنفیوز ہے,
وہ ابھی کوئی رائے نہیں دے پا رہی. لیکن پی ٹی آئی, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی سب نے وعدے کیے اور سب اپنی وعدوں سے مکرے. اور اوپر سے منافقت یہ کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں پنجاب میں بنا لو, مسلم لیگ والے کہتے, نون لیگ والے کہتے ہیں سندھ میں بنا لو, یعنی ہمارے یہاں نہ کراؤ. تو یہ سینس جو آخری 2 جملے آپ نے کہا کیا سینس ہے, بہت سنجیدگی ہے اس معاملے پر کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک فیلڈ مارشل صاحب جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے, وہ 18 گھنٹے کام کر کے تو پلیٹ میں لا کر چیزیں رکھتے ہیں, لیکن یہ چل نہیں رہا. انہوں نے تو چارج شیٹ سر میرا خیال اس کو سیاسی اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ بھٹی صاحب, اس کو سیاسی اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں. فخر درانی صاحب, آپ بھی دارالحکومت میں ہی ہیں, سیاسی جماعتوں کی اس وقت کیا سوچ ہے؟ پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آئی ہے, نون لیگ دبے الفاظ میں کہہ رہی ہے, لیکن کھل کر کوئی پوزیشن کیوں نہیں لیتی ہے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سر تسلیم خم کیا جائے گا سیاسی قوتوں کی جانب سے, یا پھر ریزسٹنس ہوگی؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سر تسلیم خم کرنے والی بات ہے یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے. نئے صوبے بنانے کے حوالے سے نا یہ ایک بڑا کمپلیکس اور انتہائی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اگر ہم ایگزسٹنگ ماڈل کو دیکھیں تو اس میں جو صوبوں کے حوالے سے اور اس میں ریزسٹنس کہاں سے آ سکتی ہے, دیکھیں این ایف سی ایوارڈ ہے, این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ 57% جو ہے وہ صوبوں کے پاس شیئر جاتا ہے, یعنی 4 صوبوں میں وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے, جس میں پنجاب کا جو شیئر ہے وہ 51% ہے, سندھ کا 24.7% ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی ہے وہ 14% ہے, اور بلوچستان 9% ہے, یعنی 4,500 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ پنجاب کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو 1400 ارب سے زائد جو ہے وہ اماؤنٹ جاتی ہے, اسی طرح 900 ارب سے زائد جو ہے وہ بلوچستان کو جاتی ہے. اب اگر یہ صوبے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور پنجاب کے اندر لیٹس سپوز کہ ایک جنوبی پنجاب بن جاتا ہے, ایک پٹھوار کا بن جاتا ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی. اب ڈیویژن کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو این ایف سی ایوارڈ بیس کر رہا ہے اس کا جو فارمولہ ہے اس میں پاپولیشن جو ہے وہ 82% جو ہے اس کی ویٹیج دی جاتی ہے کہ جس صوبے کو اماؤنٹ کتنی جائے گی اس کی پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر وہ 82% جو ہے وہ اس کا شیئر بنتا ہے. پھر اس میں 10% جو ہے وہ پاورٹی کے حوالے سے بھی ہے, اس میں پھر 5% ریونیو ہے, اور اسی طرح جو 2.7% ہے جو انورس جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو ایک فارمولہ ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس وہ اعلان کیا, کوئی ریفرنڈم ہوگا اور اس کے بعد یہ صوبے قائم ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے جو آئینی طریقہ ہے وہ آرٹیکل 239 میں آلریڈی دیا ہوا ہے کہ 2/3 جو ہے وہ آپ کو متعلقہ صوبے سے بھی ووٹ لینے ہوگے قرارداد منظور کرنے کے لیے, پھر پارلیمان میں آئے گا معاملہ. تو یہ ایسی کمپلیکس چیزیں ہیں کہ یہ راتوں رات بیٹھے آپ نے ایک آئیڈیا یا ایک خیال آیا اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے اس کو کہا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کر دی جائیں اور وہ ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو پولیٹیکل پارٹیز کیوں اس کے حوالے سے ریزسٹ کریں گی اس کی میں نے آپ کو ریزنز بتا دی ہیں کہ پنجاب کو اگر جو نون لیگ حکمران پارٹی ہے اس کے جو صوبے کا جو شیئر ہے وہ 4,500 ارب روپے آ رہا ہے, وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کو جو ہے وہ 4,500 ارب کو جو ہے وہ تقسیم کر کے 3 حصوں میں وہ کر دیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہاں پہ کیا گارنٹی ہوگی کہ ان کی پارٹی کی تینوں جو صوبے نئے بنائے جائیں گے وہاں پہ اس کی حکومت ہوگی. یہی چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی چاہے گی, کیونکہ سندھ کے اگر اندر دیکھا جائے تو ایک میجر جو ہے خاص طور پہ جو کراچی کی آپ پاپولیشن دیکھ لیں جو سینسس کے حوالے سے, ایک میجر شیئر جو اگر این ایف سی کا کراچی علیحدہ سے وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کیا یہ مانے گی یا نہیں مانے گی. یہ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں, کل بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ایک بڑی لمبی آپ کو جو ہے وہ ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک قومی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. اس قومی کمیشن میں یہ نہیں کہ آپ پولیٹیشین رکھیں, اس میں آپ نے ٹیکنیکل لوگ بھی رکھنے ہیں, اکانومسٹ بھی رکھنے ہیں, آپ نے اس میں باقی جو چیزیں ہیں. قومی کمیشن کیا ہوتا ہے فخر درانی صاحب, تھوڑا ایلیبریٹ کیجئے گا, کیا مراد ہے آپ کی اس سے؟ دیکھیں ایک نیشنل کمیشن آپ نے جس طرح ایک کمیٹی بنائی تھی, آپ کو یاد ہوگا 18ویں آئینی ترمیم کے لیے, اس کمیٹی کی جو سربراہی رضا ربانی صاحب نے کی تھی اور جو دیگر اس میں ایکسپرٹس تھے, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بھی تھے, اس میں باقی جو ماہرین تھے, پارلیمنٹیرینز تھے. اسی طرح کا آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں کہ صوبوں کو آپ نے جو ہے وہ مینیجیبل نہیں ہو رہے, گورننس امپروو کرنی ہے, تو ان چیزوں کے اوپر آپ پہلے سنجیدگی سے کام کریں. جب آپ کی یہ ساری چیزیں ہو جائیں اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ چیزیں جو ہے وہ پبلکلی اناؤنس کر کے اس کے لیے رائے عامہ اور یہ چیزیں کریں. اس سے پہلے اگر یہ اس طرح جو ہے وہ جس طرح میں سمجھتا ہوں, کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ محسن نقوی صاحب نے جو یہ بات کی ہے وہ الٹا انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اور اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ یہ ناکام ہو چکا ہے گورننس نام کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ایٹ لیسٹ دونوں پارٹیز کی طرف سے ریزسٹنس ملے گی؟ پی ٹی آئی بھی نہیں چاہے گی اس میں, مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہے گی اس میں, پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی. پبلکلی ہو سکتا ہے کہ یہ نون لیگ کی مجبوری ہو کہ وہ وفاق میں حکومت میں ہے تو وہ انکار نہ کر سکے, لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے یہ جو ساری چیزیں ہونی ہیں اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی. ایون بیوروکریسی جو ہے وہ بھی نہیں چاہے گی. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ابھی جو بٹ سر ایک پبلک سٹانس لیے بغیر, علیحدہ سے معذرت کے ساتھ فخر صاحب, کیا ایک پبلک سٹانس لیے بغیر یا ریزسٹنس شو کیے بغیر نون لیگ یہ رکوا پائے گی؟ علینا کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ہمارے سامنے نہری جو معاملہ تھا پچھلے 1-2 سال پہلے جو ہوا تھا نہروں کا معاملہ, اس کے اوپر کیا ہوا تھا, پبلکلی پیپلز پارٹی نے کوئی اپوز اتنا نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے دیکھا روڈز جو ہے وہ چوک کر دی گئی, پنجاب کو سندھ سے ملانے والی وہ چوک ہو گئی. نہروں کا جو معاملہ اتنا زیادہ متنازع کر دیا گیا کہ اس معاملے کو پورا جو ہے وہ آپ کو شیلف میں رکھنا پڑا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پبلکلی اس کو کس طرح سے وہ کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز جانتی ہیں. دلچسپ ایگزامپل. ویسے زرداری صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن بہت دلچسپ ایگزامپل ہے. ایک بندہ خود جمہور نہ ہو, جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل نہ کر چکا ہو, وہ آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت لانا چاہتا ہوں, یا جمہوریت کے اتنے فوائد ہیں اور اتنے طریقے ہیں, اور بھی بہت سے طریقے ہیں, آپ کو کون سا طریقہ چاہیے ہم پاکستان میں لائے یا آپ کے وطن میں لائے. یہ تو پاگلوں والی بات ہے. اس میں جو پاگل بندہ ہو, بالکل جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو, وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ کیا بات ہوئی. یہ بندہ تو خود جمہوری طریقے سے نہیں آیا ہے, تو یہ کس طرح ہمارے لیے جمہوریت لا کر دے گا, ملک کو جمہور بنائے گا, آزادی رائے کو عزت بخشے گا. اس نے اگر آزادی رائے کو عزت بخشنا تھا تو پھر اس سے پہلے جب الیکشن ہوا تھا 2024 میں, تو اس میں ان کو کیوں یہ احساس نہیں تھا کہ ملک جمہوری ہے اور آزادی رائے کا حق سب کو حاصل ہے, ہمیں کسی کی رائے کی توہین نہیں کرنی چاہیے. جس کو پاکستانیوں نے پسند کیا ہے, جس کو ووٹ کیا ہے اور جس کو اقتدار دیا ہے, وہ ہم نے جیل میں رکھا ہے, اور جس کو نہیں دیا ہے, جس کو پاکستانی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, اصل میں جس کو پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ جیل میں رہے, تو وہ ہم نے اقتدار میں لایا, وہ ان کو اقتدار دیا. محسن نقوی صاحب اس طرح کی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جمہوری بندہ ہوں اور یہ باقی جو کابینہ ہے یہ جمہوریت پسند نہیں ہے؟ یہ تو کسی کے کہنے پہ ڈیل کے ذریعے آئے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح آیا ہے, کس طرح اس نے یہ عہدے حاصل کی ہیں, اور یہ کتنا طاقتور ہے. یہ بھی سب کو پتہ ہے, یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہے یہ بندہ. اگر اس نے کہہ دیا ہوتا کہ وزیر اعظم مجھے بنا دو, تو انہی کو وزیر اعظم بننا پڑتا, پھر شہباز شریف کو نہیں. لیکن یہ اس کی بڑا پن تھا کہ اس نے عہدے مان لیے, لیکن وزیر اعظم کو شہباز شریف بنایا, شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا. الٹا کہہ دیا, لیکن ان کے لیے الٹا ہی صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشری ہے, ہمارا جو پارلیمنٹ کے اراکین ہے, اور جو اور بھی جتنے ادارے ہیں وہ ان کے نیچے ہے, ان کے نیچے کام کر رہے ہیں. ہمارا جس کا کام فورن پالیسی سنبھالنا ہے وہ بیچارہ گھر بیٹھا ہوتا ہے, اور محسن نقوی صاحب جا کر ایران, قطر, سعودی عربیہ, ٹرکی گھوم کے آتے ہیں, وہاں لوگوں سے ڈیل کر کے آتے ہیں. کس طرح ڈیل کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن وہ جو وزیری خارجہ کا کام ہوتا ہے وہ یہ کر کے اس بیچارے کے
جو کام ہے اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو اصل طاقت ان کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ شہباز شریف تو نام کا وزیر اعظم ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، لیکن اس نے پاکستانیوں کا احترام نہیں کیا ہے۔ اگر احترام کیا ہوتا تو آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتا کہ اپنا ہی ایک وزیر اٹھ کر اس طرح کے باتیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، تو اس سے زیادہ شرم کی بات مجھے لگتا ہے کہ اور نہیں ہوگا اس فیلڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ رائے اپنے کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔